السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں کوئی ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ آج کا دن بہت مصروف رہا میرا اور کچھ پانی وغیرہ کا بھی ایشو تھا، تو کوئی ریسیپی میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکی، لیکن آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے تھوڑی ہیلپ چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ان کو اس بارے میں پتہ ہوگا، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو تفصیلات نہیں پتہ ہوں گی۔ اور دراصل میرا جو ہے چینل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میری جو بیٹی ہے حبیبہ، وہ دیکھ نہیں سکتی ہے اور اس کا جو ہے ہم لوگوں نے کافی علاج کروایا ہے، لیکن ابھی تک جو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ بچی کے لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، دیر ہو گئی ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے میرے 4 بچے ہیں، تو 2 بڑے بچے جو ہیں ان میں بھی میرے ساتھ کچھ مسئلے مسائل رہے، لیکن وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک تھے اور پورے وقت پہ دنیا میں آئے تھے۔ لیکن میرے جو دونوں چھوٹے بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو ان کی پیدائش وقت سے پہلے ہو گئی تھی، تو کچھ میرے ساتھ مسئلے مسائل تھے اس کی وجہ سے۔ تو جو میرا بیٹا تھا تو وہ بھی وینٹیلیٹر پہ رہا ہے تقریباً 15-20 دن، اور اس کا تو یہ ایشو تھا کہ اس کے لنگز میچور نہیں تھے، بالکل بھی لنگز بنے ہوئے نہیں تھے، تو وہ وینٹیلیٹر پہ رہا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے اس کو زندگی دی اور وہ آج ماشاءاللہ سے 4 سال کا ہے۔ اس کی آئی سائٹ تھوڑی سی ویک ہے کیونکہ وہ کافی ویک ہو گیا تھا، تو لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ وہ سب بچوں میں زیادہ شارپ ہے۔ لیکن حبیبہ کے ساتھ معاملہ تھوڑا سا الگ ہوا کہ حبیبہ کی پیدائش جو ہے وقت سے کافی پہلے ہو گئی، یہ تقریباً پورا مہینہ تھا ابھی، تو ٹائم سے پہلے جیسے دنیا میں آ گئی حبیبہ، اور پری میچور تھیں ایک تو، اور دوسرا ویٹ بہت کم تھا حبیبہ کا، 1.5 kg تھا صرف، اور پیدائشی حبیبہ کو بلڈ انفیکشن تھا۔ تو عموماً بلڈ انفیکشن جن میں ہو، اتنے کم ویٹ کے جو بچے ہوں تو وہ نہیں بچتے، لیکن اللہ پاک کا معجزہ کہ اللہ کو اس کو زندگی دینی تھی، تو اللہ پاک نے اس کو زندگی تو دے دی۔ 1 مہینے تک میں اس کے ساتھ عباسی میں رہی، عباسی ہاسپٹل میں، اور آپریشن کے چوتھے روز سے ہم لوگ دھکے کھا رہے تھے وہاں پہ، اور بہت مشکل پروسیس تھا، بہت مشکل ٹائم تھا، لیکن اللہ پاک نے گزروا دیا۔ بہت سی تکلیفیں ہم لوگوں نے برداشت کی صرف اس لیے کہ اللہ پاک حبیبہ کو ایک زندگی دے دیں، ایک نئی زندگی دے دیں، کیونکہ کوئی امید نہیں تھی۔ جس طرح سے حنظلہ کو ڈاکٹر نے پیدائش کے فوراً بعد کہا تھا کہ اس بچے کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، پھر بھی ہم کوشش کریں گے، تو حبیبہ کے لیے ایسی بھی کوئی امید نہیں دلائی تھی کہ کوشش کریں گے۔ انہوں نے صاف ہی کہا تھا کہ نہیں، بچے کا ویٹ بہت کم ہے تو بچہ نہیں بچے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم انسان یا ہم ڈاکٹرز یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارے ڈاکٹر کہ کون بچے گا اور کون مرے گا۔ تو عباسی میں جو میرا ٹائم گزرا ہے، تو میں نے کتنے ہی بچے اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھیں، اور میں ہر روز یہی سمجھتی تھی اسے 1 مہینے میں کہ بس اب کل مجھے بھی ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ اپنی بیٹی لے جاؤ، لیکن اللہ پاک کو یہی منظور تھا، اللہ پاک کو اس کو زندگی دینی تھی۔ لیکن 1 مہینے تک یہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں رہی ہے، کسی ڈاکٹر نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی آئی سائٹ چیک کروائیں، یا ایسا کوئی مسئلہ کم ویٹ کے بچوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ جب 1 سال کی ہوئی تو ہم لوگوں کو کچھ فیل ہونا شروع ہوا، خاص طور سے مجھے،
مجھے تھوڑا تھوڑا فیل ہونا شروع ہوا کہ اس کا رسپانس نارمل بچوں جیسا نہیں ہے. کھیلتی ہے، ہنستی ہے، لیکن یہ کھلونے وغیرہ نہیں پکڑتی تھی. یہ فیڈر جب تک نہیں پکڑتی تھی جب تک ہم اس کے ہاتھ سے ٹچ نہیں کریں. اور اس کا جیسے اندھیرے اور روشنی والا جو ایک رسپانس ہوتا ہے کہ بچہ ایک دم سے چونکتا ہے آنکھوں میں اگر لائٹ پڑے، تو اس کا ویسا رسپانس نہیں تھا. تو پہلے تو یہ 6 مہینے کی تھی تو میں یہ سمجھ رہی تھی اس کی نظر نہیں ٹھہر رہی. ہم اس کو چیک اپ کے لیے لے کے گئے تو وہ ڈاکٹر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے میری بچی کا چیک اپ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. انہوں نے اس کی ہسٹری پوچھی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھی بچہ جو ہے ویک ہے آپ کا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کی جو ہے پتلیاں ٹھہرتی نہیں ہیں. باقی اگر میں اس کو چیک کروں گا، آنکھوں میں دوا وغیرہ ڈالوں گا تو اس کی پتلیاں پھیل جائیں گی. تو اس ٹائم وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ ٹارچ سے چیک کر لیتے صرف، لیکن انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی. اور انہوں نے ہمیں ڈرا بھی دیا کہ نہیں آپ جو ہے اگر اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گئیں اور انہوں نے اس طرح سے چیک اپ کیا تو بچے کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اب ہم لوگ ڈر گئے، لیکن جب 1 سال میں مجھے بہت زیادہ یہ فیل ہوا نا کہ نہیں اس کا رسپانس بالکل بھی 1 سال کے بچے والا نہیں ہے. ایکسپریشن سے یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے وہ کوئی ایب نارمل تھی، بالکل نارمل طریقے سے ہر چیز کرتی تھی، لیکن بس یہ کہ تھوڑا لیٹ ہوتا تھا اس کا ہر کام. تو بھلے لیٹ ہوتا تھا لیکن کرتی سب کچھ تھی. ماشاءاللہ پکڑ کے کھڑا ہونا، ہنسنا، کھیلنا سب کرتی تھی. لیکن بس پکڑنے میں اور دیکھنے میں مجھے بہت فیل ہوتا تھا کہ نہیں، ہمیں بہت زیادہ لگنے لگا. تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہاں واقعی ایسا ہی لگتا ہے. پھر ہم لے کے گئے اس کو. پہلے تو ایک کلینک ٹائپ کا ہی تھا انصاری ہاسپٹل کے نام سے، وہاں لے کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ بچی کی آنکھوں میں نا موتیا ہے اور وہ اس حد تک ہے کہ بچی کو نظر نہیں آتا ہے. تو ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی بچی کا کیس جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے، بچی دیکھ نہیں سکتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں موتیا ہے، لیکن اس کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے. آپ اس کو گلستان جوہر لے جائیں، وہاں پہ وہ ہاسپٹل ہے نا POB ہاسپٹل. تو ہم وہاں پہ لے کے گئے. تو وہاں پہ کافی اچھا انتظام ہے، بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ. بے خوب مطلب نمبر لگا کے دھکے کھانے پڑتے ہیں جب جا کے وہاں پہ آپ کی باری آتی ہے. تو خیر ہم اس کو لے کے گئے، 2-3 دفعہ میں جا کے ہمیں نمبر ملا. بہت مشکل سے اس کے آپریشن کی ڈیٹ ملی. پھر اس کی ایک آنکھ کا آپریشن ہوا. اس کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں 1 ہفتے بعد بلایا. پھر ہم 1 ہفتے بعد گئے. تو اس کی پٹی وغیرہ جب کھلی ہے تو اس کے بعد اس کا جو ہے چیک اپ ہونا تھا. انہوں نے چیک اپ کے بعد یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بچی کے جو ہے آنکھوں کے پردے قدرتی طور پہ بنے ہوئے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہم دوسری آنکھ کا آپریشن کرتے ہیں تو یہ صرف بچی کو تکلیف دینے والی بات ہوگی، کیونکہ کوئی اندر تک آثار نہیں ہے کہ اس کی بینائی آ سکتی ہے. تو پھر ہم نے ٹرانسپلانٹ کے لیے کوشش کی. ہم جو ہے LRBT بھی لے کے گئے، یہیں پہ کورنگی میں ہے LRBT، وہاں بھی لے کے گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اس بچی کا ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرانسپلانٹ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کی موتیا یا کسی وجہ سے آنکھیں تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی جو ہے سمجھ لیں پردے بنے ہوئے ہی نہیں ہے نا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر شروع کے پہلے دوسرے مہینے میں پتہ چل جاتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے بچی کے لیے، لیکن اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. خیر ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. ہم پھر اس کو لے کے، ہم نے سنا کہ پنڈی میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے تو ہم اس کو لے کے پنڈی گئے اپنے تینوں بچوں کو چھوڑ کے، میری امی کے پاس، اور ہم حبیبہ کو لے کے پنڈی گئے. اور پنڈی میں بھی ہم نے جو ہے اس کا چیک اپ کرایا، سب کچھ کروایا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا اس بچی کے لیے. ابھی تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اور اس کے بارے میں بتاؤں گی.
ٹھیک ہے، اور میں نے سوچا کہ میں آج کچھ حبیبہ کے بارے میں بتاؤں، تاکہ آپ لوگ کوئی حل ہو ایسا، اللہ نے کہیں تو کوئی ایسا رکھا ہوگا نا کہ کوئی کہے گا کہ ہاں حبیبہ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، تو پلیز ہمیں بتائیے گا، ہم لوگ آپ کی کمنٹ کا انتظار کریں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔